اس نے رات کے گہرے ہوتے پہر میں کار سبزہ زار پر روکی اور پھر باہر نکل آیا۔ دادا کا سفید محل ویسے ہی استادہ تھا، ٹھنڈا پرسکون اور خوبصورت۔ کار کی چابی ہاتھ میں لیے وہ آگے بڑھ آیا۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی، شاید سردار سونے چلے گئے تھے، اسی لیے اسے گھر کچھ زیادہ ہی خاموش محسوس ہوا۔ لکڑی کے یک فرش پر وہ ذرا آگے بڑھا، لیکن پھر لاؤنج کی جلی بتی دیکھ کر چونکا۔ کیا دادا اس وقت جاگ رہے تھے؟ اس نے سوچ کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ٹھٹک سا گیا۔ سردار ایک جانب صوفے پر براجمان تھے اور ان کے عین سامنے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کو اس کی جانب پشت تھی، لیکن وہ اس موجودگی اور گدی تک آتے ان گہرے سرخ بالوں کو پہچان رکھتا تھا۔ سردار کی نگاہ بے ساختہ اس پر پڑی تو اسی پہر سلطانہ نے بھی اس کی موجودگی محسوس کر کے گردن پھیری۔ وہ رات کے اس پہر ان کی توقع پر ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ یاسر، تم آ گئے بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، وہ جوش سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اس کی آواز میں ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی۔ دادا اب کے اس کا چہرہ محتاط نگاہوں سے تک رہے تھے۔ وہ اسے جانتے تھے، وہ سلطانہ کو ناپسند کرتا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھایا، پھر اسی خاموشی سے سردار کے ساتھ آ بیٹھا۔ سلطانہ اس کا ٹھنڈا انداز دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ تم نے کہا تھا تم آؤ گے، پرشکوہ لہجہ، ناراض انداز، وہ اسے دیکھتا رہا۔ سردار اسی پر اٹھ گئے تھے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا اور اپنے کمرے کی جانب ہو گئے۔ میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اس کی آواز پہلی بار ابھری، بالکل خالی سی آواز، جیسے دور دیواروں سے پلٹ کر واپس آ رہی ہو۔ سلطانہ جلدی سے مسکرائی، اسے کسی بھی طرح اس گفتگو کو طویل دینا تھا۔ ہماری پچھلی دفعہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی بیٹا، میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے صاف گوئی سے کہا تو سامنے بیٹھی عورت کا رنگ زرد تھا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم نے تمہارے لیے یہ انڈسٹری جوائن کی تھی یاسر، تمہارے بہتر مستقبل اور تابناک کامیابیوں کے لیے۔ تمہاری زندگی میں ہوئے نقصان صرف تمہارے نہیں تھے، وہ میرے لیے بھی بھاری نقصان تھے، لیکن میں نے تو کبھی تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا، میں نے تو کبھی تمہیں قسمت کی کارکردگی کا الزام نہیں دیا بیٹا۔ پھر تم اپنی ماں کے لیے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ جیسے بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، مردہ آنکھیں لیے۔ تمہارے باپ کی جدائی میرے لیے بھی ایک کٹھن مرحلہ تھی، اس کے جانے کے بعد زندگی میرے لیے بھی اتنی عذاب تھی جتنی کہ تمہارے لیے۔ ہم دونوں اس سفر کی اذیت میں ساتھ تھے، پھر کیوں تم نے اپنے راستے مجھ سے جدا کر لیے، کیوں تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر ڈھلکا تھا، وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں ہر لمحہ سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ میں بھی اس دنیا میں اتنی اکیلی ہوں جتنے کہ تم ہو، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے بغیر مزید ایک پل زندہ نہیں رہ سکتی یاسر، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، آنکھیں گلابی ہو کر درد کرنے لگی تھیں۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، بے اس تاثر سے لہجے پر سلطانہ کو لگا وہ مزید اس کی سنگ دلی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسے لگا وہ کسی بھی لمحے ڈھہ جائے گی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں تم سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگتی ہوں، مجھے ایسے مت ٹھکراؤ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ لاؤنج میں سسکیاں گونجنے لگیں۔ سردار اپنے کمرے کے دروازے سے لگے بے بسی سے آنسو صاف کر رہے تھے۔ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو کبھی پسند نہیں کر سکتا، میں آپ کو شدید ناپسند کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنا اور میرا وقت ضائع کیے بغیر الگ راستوں پر خاموشی سے زندگی گزار لی جائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سلطانہ اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی، پھر اس کی جانب تیزی سے بڑھی، وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ وہ ایسے نہیں جا سکتا تھا، نہیں، تم آج ایسے ادھورے بات کر کے نہیں جا سکتے، تمہیں آج سب کچھ کلیئر کرنا ہوگا۔ میں مزید اس اذیت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی یاسر، وہ چلائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا، پھر اس کے رکنے کے باوجود بھی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، وہ داخلی دروازے میں ٹھہر کر چلائی تھی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھ گیا تھا، شاید وہ اب کہیں جا رہا تھا۔ سردار بھی کمرے کا دروازہ کھولے اسے روکنے باہر چلے آئے تھے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، وہ جا چکا تھا، وہ اب کہیں بہت دور جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بمشکل 8 سال کا تھا جب وہ اور دادا کے ساتھ آ کر اس گھر میں رہنے لگے تھے۔ اس کی ماں خوبصورت تھی اور باپ وجیہہ۔ بابا کا کاروبار دیوالیہ ہوا تو ساری زندگی کی مصیبتیں ان کے سروں پر آ پڑیں۔ ان کا گھر، سواری اور ہر وہ شے جو قیمتی تصور کی جا سکتی تھی، دیوالیہ ہوتے کاروبار نے نگل لی تھی۔
ان دنوں کی تکلیف بہت زیادہ گہری تھی۔ ماں اور باپ کے بڑھتے جھگڑوں سے بھاگ کر وہ دادا کی چھت پر چلا آتا تھا۔ تب دادا دادی بھی حیات تھی۔ ماں اور دادی کی کبھی نہیں بنی۔ گھر میں چک چک روز کا معمول بن گئی۔ اسے اپنا اسکول چھوڑنا پڑا، اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا۔ دادا کی زمینیں موجود تھیں لیکن ان پر بہت سے دشمن قابض تھے۔ کئی سال عدالت میں کیس چلتا رہا اور سردار کی کمر جھکتی چلی گئی۔ وہ جب کیمبرج میں استاد رہے تب گاؤں میں زمینیں سنبھالنے والے ٹھیکیدار کی غداری پر ان کی زمینیں دوسروں کے قبضے میں آ گئیں۔ دادا کو اپنا آبائی گھر بچانے کے لیے واپس آنا پڑا۔ بابا کو پڑھائی میں کبھی دلچسپی رہی نہیں تھی۔ وہ کاروباری انسان تھے لیکن ان کا کاروبار زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے ہی دم توڑ کر بہت سی زندگیاں سالم نکل گیا۔ وہ خاموش ہوتا چلا جا رہا تھا، بولتا وہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب زندگی کی تھی کہ الفاظ تک سیکھ رہی تھی۔ بابا دیوالیہ ہوتے ہی دادا کے گھر آ بسے۔ وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ دادا نے زندگی بھر کمایا پیسہ اب زمینوں واپس لینے پر صرف کر دیا تھا۔ عدالتوں میں رواں کیسز اور وکلاء کی بھاری فیسز دادا کو اپنی جیب سے بھرنی پڑی۔ انہیں دنوں سلطانہ کو انڈسٹری سے ایک عام سے رول کی آفر آئی تو وہ بابا کی بغیر اجازت آڈیشن دے آئیں۔ دن بھر گئے پھر گئے اور راتیں بدل گئیں۔ خفیہ آڈیشن جلد ہی منظر عام پر آ گیا اور اس کی زندگی مزید خاموش ہوتی گئی۔ والدین کے بڑھتے جھگڑوں نے اس کا دل سیاہ کر دیا تھا۔ وہ عزت خاموش ہوتا گیا۔ اس کے دوست اسکول زندگی کہیں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ اندھیر ہوتی سڑک پر بغیر کسی نشاندہی کے چلتا جا رہا تھا۔ ماں ایکٹریس بن گئی، بابا سے بات کرنا ترک کر دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے اور وہ محض ان دونوں کے چہرے تک رہا تھا، بالکل خاموشی سے۔ وہ انہیں ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتا تھا، بالکل دادی اور دادا کی طرح، بالکل اپنے دوستوں کے والدین کی طرح۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اندر پلتی خاموشیوں کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں ایک ساتھ ہنستا دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اس کی ماں ٹی وی شوز پر کہہ کے لگا کر ہنسا کرتی تھی اور اس کے دل کا خلا مزید گہرا ہو جاتا۔ وہ اور بابا ایک دوسرے سے نگاہیں چرا کر ٹی وی کا چینل تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ دادا کی زمینوں کا مسئلہ حل ہونے تک اس کی زندگی کہیں بہت آگے نکل گئی تھی۔ ماں اب ایک کامیاب ایکٹریس گردانی چاہتی تھی۔ وہ سب کچھ تھی جو ایک عورت میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، اچھے اطوار رکھتی تھی، اب تو معاشرے میں ایک بلند مقام بھی رکھنے لگی تھی، بس وہ ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا داخلہ اسکول میں دوبارہ ہو گیا تھا۔ بابا سردار کے دیے گئے پیسوں پر اپنا کاروبار دوبارہ جمانے کی کوشش میں جٹ گئے۔ سلطانہ اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے لگی۔ گھر سے غربت تو ختم ہو گئی لیکن جو گہری خلیج رشتوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی وہ کیسے ختم کی جا سکتی تھی؟ اس نے بولنا چھوڑ دیا، بس برائے نام بات کیا کرتا۔ سردار سے بہت لگاؤ تھا اسے، لیکن ان سے بھی عجیب خاموشی والا تعلق تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں خاموش بیٹھ کر گزار سکتے تھے۔ بابا سے اس کا تعلق قدرے بہتر تھا۔ وہ جب کبھی نفرت سے ماں کو ٹی وی پر دیکھ کر چینل تبدیل کرنے لگتا تو وہ اسے ٹوک دیتے، پھر رات کے کسی پہر اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے بال سہلاتے ہوئے کئی نصیحتیں کر جاتے۔ وہ اس نرم آواز میں کی گئی نصیحتوں کو آج تک نہیں بھلا سکا تھا۔ تمہیں اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے یاسر، تمہیں میرے اور اس کے جھگڑوں میں اپنا اور اپنی ماں کا تعلق نہیں تباہ کرنا۔ وہ ایک اچھی عورت ہے، صرف تمہارے بہتر مستقبل کے لیے ٹی وی پر بلا وجہ ہنستی ہے۔ اس سے نفرت نہیں کرنی ہے بیٹا، ماں اس سے نفرت نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کا سر چومتے اور اٹھ جاتے۔ ساری رات پھر وہ سو نہیں سکتا۔ اس کا دل تکلیف سے بھیجنے لگتا اور آنکھیں گرم آنسو بہانے لگتی۔ سب بظاہر ٹھیک تھا لیکن گھرانے کی جڑی سڑکیں تھیں، اندر کا تعفن اس کے اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سانس لیتا تو اس سے سانس نہیں لیا جاتا۔ اسے اس چھوٹی سی عمر میں خوشی کا نام نہیں پتہ تھا لیکن وہ خوش ہونا چاہتا تھا۔ کیا اس نے زندگی سے بہت زیادہ حصہ مانگ لیا تھا؟ وہ سوچتا اور جاگتا رہتا۔ سلطانہ اور بابا اسے الگ الگ محبتوں سے نوازتے رہے۔ وہ انہیں کہنا چاہتا تھا کہ ان کی جدا محبتیں اسے اندر سے ختم کر رہی ہیں۔ وہ ان کی مشترکہ محبت چاہتا ہے، لیکن پھر وہ یہ سب کہہ نہیں سکا۔ وہ یہ سب کہیں نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسکول میں داخلے کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور مسئلہ شروع ہوا۔ وہ ایک ایکٹریس کا بیٹا تھا اور ایکٹریس کا کردار اس معاشرے کی نگاہ میں ہمیشہ مشکوک تھا۔ اس کے اسکول میں بچے اس سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں اپنے لیے تحقیر دیکھ کر اسے لگتا وہ زندہ ہی مار دیا گیا ہے۔ گھر کی زندگی کے ساتھ اسکول کی زندگی بھی ابدی جہنم ثابت ہوئی۔ دوست نہیں مل سکے، اس کی خاموشی گہری ہو گئی۔ زندگی اسی رفتار سے گزرتی رہی۔ دادا اور دادی اسی سال حج پر چلے گئے اور سلطانہ اپنی فلم کے لیے ایک دوسرے ملک۔ وہ اور بابا گھر میں تنہا رہ گئے تھے۔ وہ بابا کے ساتھ گھنٹوں گاؤں کی پگ ڈنڈیوں پر چلتا رہتا تھا۔ ان کی گفتگو برائے نام تھی، زیادہ تر بابا ہی گفتگو کیا کرتے تھے اور وہ سنتا رہتا۔ وہ اچھے انسان تھے، اس کے لیے وہ ایک عظیم انسان تھے، بس زندگی نے انہیں بہت تلخ بنا دیا تھا۔ ایک رات وہ ڈر کر اٹھا اور پھر تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ اکثر خوابوں سے ڈر کر اٹھتا تھا
بابا نے اس ساری رات اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کب اتنا پرسکون سویا تھا۔ بابا کی آغوش کا نرم گرم سا احساس جیسے اس کے اندر جمی برف کو پگھلا گیا تھا۔ اگلی رات وہ ان کے کمرے میں تکیہ لیے پھر سے آ کھڑا تھا۔ بابا نے اسے دیکھا اور پھر ہنس دیے اپنے ہاتھ اس کے لیے واقعے تو وہ بھاگ کر ان میں سمٹ گیا۔ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، وہ بس ان کی نرم گرم سی آغوش کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ماں کی محبت کا خلا وہ باپ کی محبت سے بھرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہر رات ایسا ہی ہونے لگا۔ اسے لگا وہ اب بابا کے بغیر کبھی نہیں سو سکے گا۔ ناشتے پر وہ اسے کہانیاں سناتے، محبت سے کھلا رہے ہوتے اور وہ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر کھا رہا ہوتا۔ اس کی زندگی جیسے بابا کے گرد گھومنے لگی تھی۔ بابا ایک دائرہ تھے جس میں وہ چکر کاٹتا جا رہا تھا۔ ایک رات بابا لاؤنجری میں تھک ہار کر سو گئے تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا، بیڈ پر رکھی چادر اٹھائی اور پھر اسے لکڑی کے فرش پر گھسیٹتا ہوا لاؤنج تک لایا۔ اب وہ ان پر چادر ڈال رہا تھا، پھر وہ ان کے سامنے اکڑوں بیٹھا انہیں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اسے اسی پل احساس ہوا تھا کہ وہ بابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کیا کرتا تھا۔ وہ ان کی آغوش، ان کی محبت، ان کی نرمی کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسی زندگی سے جیسے مزید کچھ درکار نہیں تھا۔ سلطانہ کی واپسی طویل اختیار کرتی گئی۔ وہ اسے ہفتے میں 2 بار فون کر لیتی۔ وہ چپ چاپ اس کی روداد سنتا اور فون رکھ دیتا۔ اس ساری رات وہ بابا کی آغوش میں سسکتا رہتا تھا۔ وہ سلطانہ کی محبت کے لیے تڑپتا تھا۔ بابا اسے سمجھتے تھے، اسی لیے بال سہلا کر اسے سلانے کی کوشش کرتے رہتے اور وہ وقتاً سو جاتا۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک بھونچال سا ورد ہو گیا اور اس نے بابا کو کھو دیا۔ یاسر عالم نے اپنے باپ کو ایک رات ایک خوفناک حادثے میں کھو دیا تھا۔ اس کی کار جانے سڑک کے کون سے اطراف میں کھڑی تھی۔ اس کی ساکت پلکیں درد کرنے لگیں۔ اس نے پلکیں چپکائیں، منظر دھندلا ہوتا گیا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش کی اذیت اسے آج تک اپنے پیروں میں محسوس ہوتی تھی۔ اس نے سلطانہ کو فون کیا، اسے بتایا کہ بابا بہت بیمار ہیں، اسے بتایا کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا اس سرد دنیا میں برف بنتا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کی پکار پر راضی نہ ہوئی۔ اب تمہارا باپ کون سے ڈرامے کر رہا ہے یاسر؟ میں یوں اچانک نہیں آ سکتی بیٹا۔ اسے لگا کسی نے اس کے وجود کو چھلنی کر دیا ہو۔ ڈرامہ؟ اس کی ماں کو بابا کا خوفناک حادثہ ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، اسے مزید کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ وہ بابا کے پاس چلا آیا۔ وہ گہری بے ہوشی کی زد میں تھے۔ آپریشن مشین کی بیپ بیپ آواز جیسے اس کی سماعت پر کسی بھاری ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اس نے بابا کا ہاتھ چھوا، وہ یخ تھا۔ اس ہاتھ کی ٹھنڈک جیسے اس کے وجود کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ بابا! اس نے پکارا، جواب ندارت۔ وہ جو کبھی انہیں مخاطب نہیں کیا کرتا تھا اب پاگلوں کی طرح انہیں پکار رہا تھا۔ وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ اس کے قدموں سے جان سلب ہوتی جا رہی تھی۔ یک یک ڈاکٹرز کی ٹیم اندر داخل ہوئی۔ بابا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، انہیں شاکس دیے گئے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے ان کے وجود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر اس کی جانب بڑھ رہا ہے اور اب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ کچھ ایسے سننے والا ہے جس کے بعد وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہے گا۔ بیٹا، آپ کے بابا از نو مور۔ بابا از نو مور۔ اس سے انگریزی آتی تھی اور اس جملے کو سن کر جو اذیت اس کا احاطہ کرنے لگی تھی، اس کا بیان ہر حد سے باہر تھا۔ وہ بابا کے ساتھ ایمبولینس میں اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ دادا کو انتقال کی خبر دے دی گئی تھی، وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ دادا نے زمینوں پر کام کرتے ٹھیکیداروں سے بابا کی میت کو سنبھالنے کو کہا تھا۔ کچھ انجان لوگ اس کے گھر میں پہلے سے موجود تھے، وہ اب اسے خود سے لگائے تسلی دے رہے تھے۔ لیکن وہ ہسپتال میں ہی کہیں بابا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی کہیں کھو گیا تھا۔ اور اس رات وہ بابا کے بستر پر دراز زور زور سے رویا تھا۔ اس نے بستر کے ہر حصے کو سونگھ کر بابا کی خوشبو اپنے اندر اتار لینی چاہی۔ اسے لگا اب وہ کبھی چین سے نہیں سو سکے گا، کبھی بھی نہیں۔ سلطانہ واپس آ گئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر پتھرا گئی تھیں کہ وہ مردہ محسوس ہونے لگی۔ دادا اور دادی بھی آ گئے تھے، بس بابا ہی نہیں آ سکے تھے۔ اس نے ہر ایک سے چہرہ پھیر لیا، اسے ہر ایک وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ جنازہ پڑھ لیا گیا۔ دادا اور دادی مزید بوڑھے ہو گئے۔ ماں اپنے کام میں دوبارہ لگ گئی۔ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ اس کی توجہ کے لیے تڑپتی رہتی، تب بھی وہ اس پر ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ مر چکی تھی۔ وہ بڑا ہوتا گیا، تلخ ہوتا گیا، ظالم حد تک صاف گو اور حقیقت پسند ہوتا گیا۔ اسکول پار ہوا اور وہ کالج میں آ گیا۔
پڑھائی کی جانب اس کا رجحان خاصا گہرا تھا۔ انہی دنوں سے ارمان ملا۔ باقی لوگ اس کی ماں کے پیشے کے باعث اسے مکروہ گردانتے تھے، لیکن ارمان کو ان فضولیات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اس سے بالکل الٹ تھا، باتونی، تلخ تو بالکل نہیں، دل کھول کر ہنسنے والا اور خوش رہنے والا۔ اسے پہلے پہل تو اس کے وجود سے کوفت ہوتی، لیکن پھر وہ اس کا عادی ہوتا گیا۔ وہ اس کی باتوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ماں سے ملنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب شہر میں اپنے وسیع و عریض بنگلے میں رہا کرتی تھی۔ ایک رات وہ شوٹ سے واپس لوٹی تو اس کے گھر میں موجود تھا۔ اس کی ماں اس رات نشے میں دھت تھی اور اسے گھر لانے والا فرد اس کے نشے میں ہونے پر فائدہ اٹھانے والا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ جو دادا کے اصرار پر سلطانت سے ملنے آیا تھا، اب اس مرد کو مار رہا تھا۔ اس نے اس ایک آدمی پر گھر کی ساری چیزیں جیسے الٹ دی تھیں۔ وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ کسی جانور کے حوالے اسے نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح معاملہ کھلا تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں کو بغیر مطلع کے نشہ آور مشروبات پلائے گئے تھے تاکہ اسے تامباک حال پر ایک داغ ملا جا سکے۔ اس کے دل میں اس رات کے بعد جیسے ایک پھانس سی کھپ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے جتنی بھی نفرت کر لیتا، لیکن وہ اسے ہر خطرے سے بچا لینا چاہتا تھا۔ ارمان اور اس نے بار کا ایگزام ایک ساتھ کلیئر کیا، لیکن پھر وہ جاسوس نہیں بن سکا۔ وہ ڈیٹیکٹو نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ ماں ہی کے توسط سے ایک ایجنسی چلایا تھا اور پھر یہیں اسے خفیہ حنیفہ ملے تھے، جو اس کی آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ اس نے ایجنسی سے ٹریننگ حاصل کی اور باڈی گارڈ بن گیا، محض اس لیے کہ مزید کوئی ایکٹریس کسی نشے میں دھت وحشی کا نشانہ نہ بن جائے، صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسا محافظ ثابت ہو سکے جس پر بابا کو فخر ہو۔ اور صرف اس لیے اس نے اسی پل اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی آگے بڑھا دی تاکہ وہ قیامت کے دن ان سے کہہ سکے کہ انتہائی نفرت کے باوجود بھی اپنے مرد ہونے کی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، کیونکہ وہ بابا کا بیٹا تھا، ان کا سب سے پیارا بیٹا۔ ایک ہفتہ بالکل خاموشی سے گزر گیا تھا۔ سیلینا اپنے فوٹو شوٹس میں مصروف رہی تھی۔ حال ہی میں اسے ایک فیشن پریڈ کی ماڈلنگ کی بھی آفر آئی تھی۔ پیسے اچھے تھے اور وقت کا اتنا ضیاع بھی نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے حامی بھرنے ہی میں عافیت جانی۔ ساحر جب سے اسے گارڈ کرنے لگا تھا تب سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ بغیر کسی خوف کے زینوں اور لفٹ سے سفر کر لیا کرتی تھی۔ ہاں البتہ ایک ہفتے سے اس نے یاسر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایجنسی میں بھی اسے نہیں دکھا تھا، شاید اس کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن وہ فیشن شو کی تیاری کے لیے عین وقت پر آ پہنچی تھی۔ وہاں پر موجود میک اپ آرٹسٹ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اپنے لیے پچھلا پروٹوکول دیکھ کر اس نے آنکھیں جانے کیوں بھر آئی تھیں۔ شاید اس کی زندگی واقعتاً نارمل ہو گئی تھی۔ میک اپ مکمل ہوا تو اس نے لمحے بھر کو آئینے میں دیکھا اور دم بخود رہ گئی۔ کیا وہ بھی اتنی ماروائی لگ سکتی تھی؟ روشنیوں میں اس کا وجود کچھ اور جگمگا رہا تھا۔ میک اوور روم کے اندر اسی پل کسی جانی پہچانی سی ہیلز کی ٹک ٹک سنائی دی تو اس نے یوں ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرہ نہیں جھکا سکی، اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ اسی پل روم کے باہر کھڑے ساحر کو اپنی گردن میں ایک باریک سی سوئی کھپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسی پل پلٹا اور اسی تیزی سے ماریا کے گاج کو پرے دھکیلا۔ وہ اب ان سے لڑ رہا تھا۔ اس کے جسم کی رفتار سست پڑتی جا رہی تھی۔ شاید وہ انجیکٹ کیا گیا مواد تھا جس کے باعث لمحے بھر کو اس کے لیے دنیا دھندلاتی جا رہی تھی۔ وہ گردن میں بڑھتی تکلیف کے باعث ایک ہاتھ گردن پر رکھتا ایک گھٹنے کے بل جھکا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے دانت جما کر خود کو بے ہوش ہو جانے سے روک رکھا۔ گارڈز اب اس کے چاروں اطراف تھے۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، تم لوگ مجھے محض ایک انجیکشن سے قابو نہیں کر سکتے۔ وہ اسی پل تیزی سے اٹھا اور ان میں سے ایک کو اٹھا کر دور پھینکا۔ روم میں اس کے عین پیچھے ماریس دادا تھی۔ اس کا عکس آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ سیلینا کو کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بے یقین سی آواز ابھری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر ساتھ رکھی آرام دہ کرسی پر پرسکون سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اگلے ہی پل دو انگلیوں کے اشارے سے اس نے کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ دروازے سے ایک کم عمر جوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھلا ہوا لیپ ٹاپ بھی موجود تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ لا کر سامنے موجود ٹیبل پر رکھا اور پھر مؤدب سا پیچھے ہو گیا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک انگلی سے ویڈیو پلے کی۔ سیلینا کے لیے اسکرین واضح نہیں تھی، لیکن یہ آوازیں، وہ ان آوازوں کو جانتی تھی۔ اس نے برف ہوتے وجود کے ساتھ آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہ ڈالی اور پھر بے ساختہ ہی خوفزدہ ہو کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ یہ اسکینڈل کی ویڈیو، یہ ویڈیو جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، یہ ایک ویڈیو جس نے اسے کامیابی کے تابناک آسمان سے زمین پر لا پھینکا تھا۔ یہ ویڈیو اب تک اپنا وجود رکھتی تھی۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے رہی ہے، اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اگر اب گری تو دوبارہ اٹھ نہیں پائے گی۔ وہ اگر اب اس اسکینڈل کا شکار ہوئی تو کبھی اپنے کیریئر کو استوار نہیں کر پائے گی۔ اور محض اس ایک خیال نے اس کے حیات سے زندگی کا آخری قطرہ تک کھینچ لیا تھا۔
کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ میں تمہیں تباہ کر دوں گی۔ ماریا کی آواز پر اسے لگا کسی نے اسے ڈس لیا ہے۔ اسے اس کی صفاکی پر لمحے بھر کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ باہر اب تک گارڈ سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کی طاقت جیسے لمحہ بہ لمحہ ریت کی ماند گرتی جا رہی تھی۔ یہ تو اس کے طاقتور بازوؤں کی طاقت تھی کہ وہ اب تک ان سے لڑنے کی ہمت مجتمع رکھ پایا تھا۔ کوئی عام بندہ تو کب کا ہوش کھو کر گرنے کے قریب ہو سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ تم ایسا نہیں کرو گی، اس کی کپکپاتی آواز ابھری تھی۔ ایک کلک کی دوری سلینا مظہر، بس ایک کلک کی دوری اور تم تباہ ہو جاؤ گی۔ اس کی برف سے لہجے پر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سلینا کے چہرے کو دیکھ کر ساحر کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا کہ اسے ماریا کے ساتھ آئے گاز نے ایک جھٹکے میں قابو کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل سے گر سا گیا۔ سلینا نے آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے ساحر کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر جیسے اس نے سر پر سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، میں ایسا نہیں کروں گی اگر تم میری ایک بات مانو گی تو، اس نے سودے بازی کرتے ہوئے کہا تو اس نے اسے زخمی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ بے جان سی آواز پر ماریا کو کمینی سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل دو انگلیوں سے ساتھ کھڑی لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ اشارہ سمجھ کر ان کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لباس تھا۔ ماریا نے سلک کے اس لباس کو ہاتھ میں لے کر اس کی جانب اچھالا تھا۔ تم آج یہ پہن رہی ہو۔ لباس اس سے ٹکرا کر قدموں میں جا گرا تھا۔ وہ جھکی، پھر اسے اٹھا لیا۔ اس لباس کی ساکھ بہت بے حیا تھی۔ وہ بغیر دوپٹے والے بہت فیشنیبل کپڑے پہنتی تھی، لیکن وہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ یہ ایسا لباس تھا جو بے حیائی کے بھی کسی گہرے زمرے میں آیا کرتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل زخمی آنکھوں سے ماریا کو چہرہ دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے تو تمہیں اس لباس میں دوبارہ بیٹھے ہزاروں مردوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تم پر یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم میرے سامنے ریت کے لیے کہ ایک تنہے ذرے جتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی۔ وہ بولی تو لہجے میں جلن سی بھرنے لگی۔ سلینا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہ نہیں پہن سکتی۔ میں ٹھیک ہے، تو پھر اس ویڈیو کے سر بازار ہو جانے پر تم سب کو کیا جواب دو گی؟ اس کے لیے خود کو تیار کر لینا۔ وہ اگلے ہی پل تیزی سے پلٹی تھی۔ سلینا نے چیخ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ساحر بند ہوتی آنکھوں سے اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بس ایک پل کو زمین پر گرتے ساحر کو دیکھا تھا اور پھر انہی بے جان قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کاج اب ساحر کو باہر گھسیٹ کر ایک جانب بنے کاٹ کباڑ کے کمرے میں پھینک آئے تھے۔ وہ بے بسی سے گردن جھکائے اٹھنے سے قاصر تھا، لیکن اس کے اعصاب اب تک جاگ رہے تھے۔ وہ مشکل کان میں لگے بلیوٹوتھ کا بٹن دبایا کہ اس نے کسی سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ سلینا نے لباس زیب تن کر لیا تھا۔ اسے لگا وہ خود کو کبھی آئینے میں نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کی آنکھیں بری طرح جلنے لگی تھیں۔ اسے لگا وہ مزید کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ اس کے سامنے اپنی زندگی کا ہر پہر دھندلاتا جا رہا تھا۔ وہ انہیں ناز زیبا لباس پہننے پر مجبور کر رہے تھے۔ بس ایک جملہ مکمل کیا تھا اس نے، وہ بھی بہت مشکل سے، اپنے اندر موجود پوری طاقت لگا کر۔ جانے کس سے رابطہ جوڑا تھا اس کا؟ مزید اسے اپنے آس پاس کی کوئی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ سلینا نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ اپنے دودھیا وجود سے آنکھیں نہیں ہٹا سکی۔ لباس کی فال ایسی تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی پوری کمر برہنہ تھی۔ بال کھل کر ایک کندھے پر گر رہے تھے۔ آگے سے اس کا نسوانی حصہ واضح تھا۔ کندھے بھی برہنہ تھے، باقی لباس پیروں تک گرتا تھا۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ خدا کے لیے! اس نے ماریا کی جانب دیکھ کر بس 3 الفاظ کہے تھے۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس ویڈیو کے کلک پر بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے بے جان قدم موڑ لیے۔ ماڈلز کی قطاروں کے بالکل آخر میں اسے ریمپ پر اس لباس کے ساتھ واک کرنی تھی۔ اس کا سانس جیسے ہر لمحے خشک ہوتا جا رہا تھا۔ زمین اس کے وجود پر تنگ ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا نام کال کیا جانے لگا۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ آج سلینا مظہر اپنی ہی نظروں میں گرنے جا رہی تھی۔ اس نے کئی انچ لمبی ہیل کے ساتھ قدم آگے رکھا۔ ماریا گارڈز کی فوج کے ساتھ کھڑی اس منظر سے بھرپور طریقے کے ساتھ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ماڈل جب اس کی واک پر اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ سلینا کے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ اس کا چہرہ موت کی حد تک سفید ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ گرنے والی ہے۔ اس لڑکی کی طرف داری کرتے تھے تم عمر؟ اب ذرا اس کے لباس پر نظر ثانی کرو۔ مراد کی اس طرح سی آواز ابھری تھی۔ عمر بھی اتنا ہی ساکت چہرہ لیے سلینا کو ریمپ پر واک کرتے ہوئے تک رہا تھا۔ تیز روشنیوں میں اس کے آنسو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، بس اس کا چمکتا وجود نظروں کی زینت تھا۔ وہ سامنے جا کھڑی ہوئی، چہرہ اٹھا کر اندھیرے میں براجمان افراد کو دیکھا۔ اسی پل کوئی ماریا اور گارڈز کی قطار میں سے بغیر کسی دقت کے آگے بڑھا تھا۔ لوگوں کی گردنیں یکبار کی اسے
آنے والے شخص کی جانب گھومی تھی۔ ماریا کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ گارڈ چونکہ سامنے کی جانب متوجہ تھے، اسی لیے وہ اس شخص کو آتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تھے۔ وہ بھاری چاپ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، خوفناک حد تک بے تاثر۔ اس کی بھاری چاپ جیسے پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ لوگ اب سیلینا کے بجائے اس شخص کو تک رہے تھے۔ سیلینا نے کچھ محسوس کر کے آہستہ سے چہرہ پھیرا تھا۔ وہ جیسے پتھر بن گئی۔ سرمئی آنکھوں والا گارڈ اب چلتے ہوئے اسی تیزی سے اپنا سیاہ کوٹ اتار رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے اسے تک رہی تھی۔ پھر وہ واقعتاً استکار رکا۔ ہال میں ہر جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ مراد اور عمر بھی اسی سن انداز سے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے کوٹ گھما کر سیلینا کے کندھوں پر ڈالا۔ اس کی آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ آنسو ٹھہر گئے تھے، بس اس میں ایک بھیگا سا تاثر تھا۔ یاسر نے بس ایک نگاہ اس ہال پر ڈالی تھی، پھر اس نے وہ کیا جو آج تک کوئی بھی کرنے کی جسارت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے سیلینا کی کلائی تھامی اور اپنے ساتھ لیے لپیٹا۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ اس کی کلائی تھامے اب واپس جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اسے آج تک کسی نے ایسے بے عزتی سے نہیں بچایا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد بزدل تھا، اور ایک وہ تھا جو ہر ایک پر لعنت بھیجے اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی کر سکتا تھا۔ کیا تم نے کبھی محبت ہوتے دیکھی ہے؟ سیلینا کے دل نے اسے سرگوشی کی تھی۔ وہ اب تک اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا تھا کہ کوئی اسے روکتا تو اس کی ماں اسے روتی۔ اور جو تم دیکھو، کبھی محبت ہوتی تو جان لینا کہ دل جان لیتا ہے ہر اس سیاہ پہر کو جو وارد ہوتا ہے دل کی سیاہی پر، پھر اس کی سیاہی زائل ہونے لگتی ہے۔ ایک سنہرے پہر سے جو لائے تمہارے لیے سیاہی میں ایک سنہرا پہر، تو تھام لینا اسے ایک نادان دل۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ کھنچی چلی جا رہی تھی۔ کیا کوئی طریقہ تھا اس لڑکے کو روکنے کا؟ اگر کوئی طریقہ تھا تو سیلینا اس طریقے سے واقف کیوں نہیں تھی؟ جانے وہ اس کے ساتھ بنا کسی دقت کے کھینچی کیوں جا رہی تھی؟ اس نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اسے روکا، نہ ہی اس سے یہ کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کہاں جا رہا ہے۔ کیا اس کے پاس یہ پوچھنے کا وقت موجود تھا؟ کیونکہ یاسر کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو بہت مضبوطی سے جکڑے ہوا تھا۔ کچھ دیر قبل والے ڈریسنگ روم میں وہ اسے ایک بار پھر لے آیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا لیپ ٹاپ زمین بوس ہو چکا تھا۔ پورے سے دور تک اڑتے ہوئے گئے تھے۔ اس نے سہم کر یاسر کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ماریا حسن نے لیپ ٹاپ زمین پر دیکھا تو گویا یاسر کی حرکت پر اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے پلٹ کر لڑکی کی جانب اشارہ کیا تو وہ پلٹ کر سیلینا کو لیے تیزی سے اندر جا چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر ماریا پر ڈالی اور پھر اس کے قریب چلا آیا، بالکل خاموش قدم لیے۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر اس کا سفید چہرہ دیکھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں سیلینا کے آس پاس ایسی گھٹیا حرکت کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اور وہ ساتھ جو بھی کرو، لیکن یہ لباس والا مذاق آئندہ برداشت نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس قدر ٹھنڈک لیے کہا تھا کہ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے پیچھے کھڑے گارڈ نے آگے بڑھ کر یاسر کی جانب بڑھنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ اسے آنکھیں اٹھا کر تنبیہ کر چکا تھا، اور اس سہ میں وہ اتنا غصے میں تھا کہ کسی کی بھی ہڈیاں توڑنے سے نہ چوکتا۔ ماریا نے اپنے تمام گارڈز کو ہاتھ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اسی پر سیلینا باہر نکل آئی، اپنے پچھلے لباس میں ملبوس۔ یاسر نے اگلے ہی پل اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے باہر چلا آیا۔ پیچھے فیشن شو میں گویا سناٹا چھا گیا تھا، ایک گہرا خوفناک سناٹا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ دھکیلا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس سے فی الحال کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کندھے سے لگا ساحر موجود تھا۔ وہ شاید بمشکل اپنے حواس میں واپس آیا تھا۔ یاسر کے کندھے سے لگے اس کی حالت سیلینا کو خاصی غیر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ یاسر نے جھک کر اسے پچھلی نشست پر اندر بٹھایا تھا۔ سیلینا کو اس کی حالت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل سوالیہ نظروں سے ڈرائیو کرتے یاسر کی جانب دیکھا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت اتنی غیر کیوں ہو لگ رہی ہے؟ انہوں نے اسے ایک طاقتور سا نشہ انجیکٹ کیا ہے۔ ہم ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ہاسپٹل۔ اور پھر اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ساحر کے لیے بہت پریشان تھی۔ کتنا خیال رکھتا تھا وہ اس کا، کتنا کیئرنگ اور پیارا سا انسان تھا وہ، مضبوط جسم کے ساتھ نرم گرم سا دل رکھنے والا۔ بیڑا غرق ہو اس ماریا کا تو دل میں اسے ہزاروں کوسنے دیتی۔ وہ اب ساحر کے ٹھنڈے پڑتے ماتھے پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ ہسپتال میں وہ اور یاسر دوڑتے ہوئے اسے لیے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے ان دونوں کو باہر انتظار کرنے کے لیے کہا تو وہ دونوں ہی ٹھہر گئے تھے۔ کچھ دیر قبل کا ہر واقعہ جسے تھم سا گیا تھا۔ انہیں ابھی محض طاہر کی فکر تھی۔
کچھ پل بعد ڈاکٹرز ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلے تو یاسر ان کی جانب بڑھا۔ سیلینا البتہ اس کے پیچھے استادہ تھی، فکر مندی سے ڈاکٹرز کا چہرہ تکتی ہوئی۔ آپ انہیں وقت پہ لے آئے، اگر مواد رگوں میں پھیل جاتا تو اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو سکتا تھا۔ ان کے اعصاب کافی مضبوط تھے، اسی لیے مواد کا اثر اتنا گہرا نہیں ہوا، لیکن 3-4 دن کی کیئر کی انہیں بہت ضرورت ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا تو یاسر نے پلٹ کر ایک نگاہ سیلینا پر ڈالی۔ اب وہ دونوں ہی وارڈ کے گول شیشے سے اندر جھانکتے بے ہوش ساحر کو دیکھ رہے تھے۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ یاسر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ پل بعد ایمرجنسی سے کی کئی گارڈز چلے آئے تو وہ دونوں ہم ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ وہ دونوں ہی بہت خاموش تھے، ایسے جیسے کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو۔ سیلینا چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اپارٹمنٹ آ گیا تو وہ اس سے ساتھ ہی اتر آیا، پھر اس کے ساتھ ہی لفٹ سے اوپر آیا، ایسے جیسے یہ سب روز کا معمول ہو۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہونے لگی، پھر ٹھہر کر پلٹی اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت خاموش لگ رہا تھا، بہت سنجیدہ۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں مرنے جا رہی ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ سیلینا محتاط نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ کیا وہ غصے میں تھا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ میں نے وہ لباس جان کر نہیں پہنا تھا، اس نے جلدی سے وضاحت کی تھی۔ تمہیں مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم غصہ ہو کیا؟ اس نے پیاری سی شہد رنگ آنکھیں اس پر جما کر پوچھا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ نہیں، میں غصہ نہیں ہوں۔ اگر تم وہ ڈریس خود پہننا چاہتی تو شاید میں کبھی درمیان میں نہیں آتا، ایون کوئی بھی گارڈ درمیان میں نہیں آتا۔ ہم سبجیکٹ اور اس کے کام کے درمیان صرف تب آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی کام کو کرتے ہوئے غیر آرام دہ ہو رہا ہو یا پھر اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہو۔ یہاں پر میرا غصہ ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اگر تم یہ کوئی گارڈ غصہ ہو بھی تو تم اسے ٹوک سکتی ہو۔ ہمیں حفاظت کرنی ہے، کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ اس کا جواب سن کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ یاسر عالم آج بھی اتنا ہی پروفیشنل تھا۔ تھینک یو مجھے وہاں سے نکال لانے کے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ غصہ نہیں تھا، لیکن سیلینا جانتی تھی کہ وہ غصے میں تھا۔ اس نے جس انداز سے ماریو کا لیپ ٹاپ زمین پر دے مارا تھا وہ اس کے تیش کی عکاسی کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن تم نے اس کا لیپ ٹاپ کیوں توڑا؟ کیا تم اس ویڈیو کے متعلق جانتے تھے؟ ساحر نے بتایا تھا، شاید وہ دیکھ چکا تھا اس ویڈیو کی جھلک۔ اس کا جواب سن کر وہ چند پل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ویڈیو وائرل کر دے گی اگر میں نے وہ لباس نہیں پہنا تو۔ مجھے نہیں پتہ کہ وہ ویڈیو اس کے پاس کہاں سے آئی، لیکن وہ یقیناً اب بھی اس کے پاس ہی ہوگی۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں ایک بار پھر اکتا گہرائیوں میں گرنے والی ہوں۔ پچھلا خوف ایک بار پھر سے عدو آیا تھا۔ جس کے پاس بھی ہے یہ ویڈیو دیکھ لیں گے اسے۔ کیا مطلب دیکھ لیں گے؟ کیا وہ ویڈیو کسی طرح خفیف کی جا سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن ابھری تھی۔ یاسر نے خفیف سے سر اس بات میں ہلایا اور جو ہی پلٹنے لگا تو کسی کی آواز پر ٹھہر گیا۔ پیچھے سے سیلینا گردن ذرا باہر نکال کر دیکھا، وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ اس کے سامنے عمر کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے پاس چلا آیا۔ اس کی آنکھیں سیلینا کو گیلی محسوس ہوئی تھیں، شاید وہ پورے راستے اپنے آنسو روکتا آیا تھا۔ عمر، اسے کسی اپنے کو سامنے دیکھ کر سکون سا محسوس ہوا تھا۔ ایک ہی فرد تھا جسے وہ اصل معنوں میں اپنا گھرانہ کہہ سکتی تھی۔ آپ کیسی ہیں سلیم؟ وہ سب ٹی وی پر تھا۔ وہ واقعتاً اس سے پریشان محسوس ہوا تھا۔ سیلینا تو اس کی فکر دیکھ کر پگھل گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا رونے لگ جائے۔ لمبی کہانی ہے، تم اندر چلو۔ لیکن یاسر اور عمر اب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عمر کی آنسوں میں یاسر کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی۔ وہ دوسری جانب یاسر بے تاثر آنکھوں سے اس کا پرکشش سا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ بلا وجہ، بلا شبہ ایک وجیہہ جوان تھا۔ کیا وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے سیلینا کو ایسے لباس زیب تن کرنے کے لیے مجبور کیا تھا؟ کیا آپ کی ایجنسی کو شرم نہیں آتی ایسی چھوٹی حرکتیں کرتے ہوئے؟ سونے پر سہاگا، انہیں قربانی کا بکرا بنانے کے بعد انہوں نے بھیجا بھی اپنے ہی آدمی کو تھا بچانے کے لیے۔ سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو؟ اور اس کی بات سن کر سیلینا بھگ سے اٹھ گئی تھی۔ عمر کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ بھی شدید قسم کی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی کہ عمر کو مزید کچھ کہنے سے روک سکے، لیکن وہ اسے کہنے سے کونی سے تھامے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ یاسر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اسے بلا وجہ کے سوالات کے جواب دینے کی عادت نہیں تھی، لیکن عمر کا اس کو کونی سے تھام کر اپنی جانب کرنا جیسے اس کی نس پر جا لگا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل سخت آنکھیں لیے اس عمر نامی مخلوق کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو اسے بہت برا لگا تھا، لیکن اس برا لگنے کا جواز اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ اگلے ہی پل بنا جواب دیے بنا آگے بڑھا تو وہ دونوں ہی گردن پھیر کر اسے جاتا دیکھتے رہے۔ سیلینا نے چہرہ پھیر کر ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس کے بازو پر ہلکی سی چپل تحسید کی تھی۔ وہ مجھے وہاں سے بچا کر لایا تھا اسٹوپڈ۔ اس نے بے چینی سے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا جہاں سے وہ بس ابھی ہی گیا تھا۔ عمر نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ تو پتہ ہے مجھے ایسے لوگوں کا، بہت پہلے نقصان پہنچاتے ہیں، پھر بھرپائی کرنے کے لیے سب سے آگے آ جاتے ہیں۔ آپ کو اس انڈسٹری میں کام کرتی ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کو تو ایسے لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اس پر خفا ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔
میں اس انڈسٹری کے لوگوں کو جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے جیسا کوئی ہی نہیں ہے۔ اب واجد کے ٹائم بھی مجھ سے یہی بول رہا کرتی تھی۔ عمر کو جیسے اس کی وضاحت میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس منحوس آدمی کا نام نہیں لو میرے سامنے، سب اس کی بیوی کا کیا دھرا ہے۔ عمر اس کی بات پہ چونکا تو اس نے گہرا سانس لے کر اس کی یقین دہانی کے لیے سر ہلایا۔ لمبی کہانی ہے، آؤ جاؤ اندر چلیں۔ اسی کے ساتھ ہی وہ دونوں اپارٹمنٹ کے اندر چلے گئے تھے۔ وہ ساحل کے پاس واپس چلا آیا تھا۔ ایجنسی سے اسے حنیفہ کی کال بھی آ رہی تھی۔ معاملہ سرِ بازار ہو گیا تھا اور وہ یقیناً اس سے وضاحت طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ ساحل کو دیکھ کر وہ ایجنسی چلا آیا تھا۔ اترتی شام میں ایجنسی کی گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ وہ صبح سے ارمان کے ساتھ کیس کے سلسلے میں مصروف رہا تھا جس سمے ساحل کا رابطہ اس سے جڑا۔ وہ اس پہر ایجنسی سے چند ضروری فائلز لینے واپس جا رہا تھا۔ سچ چھپ کر کے ساحل کا رابطہ اس سے جڑ گیا۔ اگر وہ کسی دور دراز کام میں مصروف ہوتا تو شاید سیلینا کے لیے کبھی نہیں جا سکتا تھا، اور یہ ایک نہ جانے کا خیال جانے کیوں اس کے دل میں خالی پن سا اتارتا جا رہا تھا۔ وہ نچلے فلور پر آیا تو بنا کسی سے کوئی بات کیے حنیفہ کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ گارڈز اسے سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ بھی اسے ٹی وی پر دیکھ چکے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی فی الحال اس سے جواب طلب کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا موڈ آف تھا اور وہ سب اس بات سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلا آیا۔ حنیفہ نے گلابی آنکھوں میں ڈھیروں فکر لیے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ کس کا کام تھا یہ سب؟ ماریا حسن۔ حنیفہ کی پریشانی ہر لمحے جیسے بڑھتی جا رہی تھی۔ ماریا اور اس کا باعث باپ انہیں سلینا کی جانب سے خوفزدہ کر رہے تھے۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ اپنے گھر۔ حنیفہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ پتھر چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جی۔ طاہر کی وجہ سے پریشان ہو گیا؟ جی تھوڑا سا۔ اب سلینا کو گارڈ کون کرے گا؟ اس کی اگلے ہفتے دوبارہ ایک شوٹ ہے۔ آپ کو جو گارڈ قابل بھروسہ لگے اسے سائن کر دیں۔ تم سے زیادہ میرے لیے قابل بھروسہ فی الحال کوئی نہیں ہے، لیکن تم تو کیس کو دیکھ رہے ہو، ایک وقت میں کیا کیا کرو گے؟ وہ کہہ کر اگلے ہی لمحے اپنے خیال رد کر رہے تھے۔ پھر اس کی جانب دیکھا تو ہلکا سا چونکے۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہو؟ کیونکہ میں غصے میں ہوں۔ اور یہاں حنیفہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس سے مزید سوالات کرنا بیکار تھا۔ وہ جب بھی غصے میں ہوتا تو یوں ہی مختصر ترین جواب دیا کرتا تھا۔ وہ اسے جانتے تھے، شاید وہ ساحر کو لے کر اپسیٹ ہو گیا تھا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتے رہے اور پھر اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اگلی کوئی بھی بات کیے بغیر وہ باہر چلا آیا تھا۔ گارڈز آپس میں نظریں چرا کر اس کے ساتھ سے گزر رہے تھے۔ اسی پہر کسی کی ہیلز کی ٹک ٹک ابھری تو سب نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جولیا تھی اور وہ یقیناً یاسر سے ملنے آئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے ٹھہر کر زار سے پوچھا تو اس نے خفیف سی نگاہ کیبن پر ڈالی۔ یاسر آفس کے اندر ہی تھا، وہ یہی ہے، لیکن ابھی وہ خاصے ڈسٹرب لگ رہے ہیں، آپ پھر کبھی آ جائیے گا۔ لیکن جولیا نے اسے نہیں سنا۔ ایک ہاتھ نزاکت سے جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب بے بسی سے دیکھا تھا۔ کچھ پل بعد ایک بلند سی آواز ابھری۔ سب نے اپنے سر مزید فائلز اور لیپ ٹاپس میں گھسا لیے تھے۔ آپ ابھی میرے آفس سے جائیں اور آئندہ بغیر اجازت یہاں قدم رکھنے کی کوتاہی مت کیجیے گا، سمجھی آپ؟ نچلے فلور پر سناٹا چھا گیا تھا۔ سپریم ہینڈسم پارٹ بہت غصے میں تھا۔ ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان یو، آئی ایم کلیئر؟ وہ دھاڑا تھا۔ شیر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ زار نے بے بسی سے آفس کے کھلے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ سب نے ایک ساتھ ہی بھاری دل کے ساتھ گہری سانس خارج کی تھی۔ میں آپ کو باپ کا ملازم نہیں ہوں، نکلے میرے آفس سے ابھی۔ اور جولیا اینڈرسن اپنی ہچکیوں کے بمشکل قابو کرتی آفس سے نکل کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ حنیفہ اور سلیمان اس کی دھاڑ سن چکے تھے، لیکن بغیر کسی بات کا نوٹس لیے اپنے آفس میں براجمان رہے۔ کچھ معاملات تھے جہاں وہ بھی اس کے سامنے نہیں بول سکتے تھے۔ جولیا جا چکی تھی۔ نچلے فلور پر کام معمول کے مطابق جاری رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے فائلز کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ ارمان سے بھی وہ مسلسل رابطے میں تھا، اپنی ٹیم کے ساتھ اس لمحے کرائم سین پر موجود تھا۔ سمرین رضا کا قتل ہوئے آج 5واں دن تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ان کی تفصیلات بھیج دو، میں یہیں مزید ڈائریکٹرز وغیرہ سے ان کے متعلق اہم معلومات لے لوں گا۔ وہ فون پر دوسری جانب ارمان سے بات کر رہا تھا۔ اوکے، مزید کوئی اپڈیٹ ملی تو انفارم کرتا ہوں تمہیں، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ نچلے فلور پر رات کے اس پہر بس اب چند ہی کاج رہ گئے تھے۔ یہ وہ تھے جن کی نائٹ شفٹس تھیں۔ ایجنسی میں بھی خاصی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی کام سمیٹ کر اپنے آفس سے اٹھایا تھا۔ زار اور شیر جا چکے تھے۔ اس نے فون نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہاں سلینا کے چند پیغامات جگمگا رہے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو؟ کیا تم مجھ سے ابھی ملنے آ سکتے ہو؟ اس نے آخری پیغام پڑھ کر اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ میں مربوط، آستینے پیچھے چڑھائے ہوئے، اس کا کوٹ سلینا کے پاس ہی تھا۔ نچلے فلور سے اوپر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ فون مسلسل کان سے لگائے ہوئے تھے۔
سلینا اس کا फ़ون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے کئی وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر اپنی کار کی جانب قدم بڑھائے۔ اگلے کئی لمحات میں وہ اس کے اپارٹمنٹ کی عمارت کے سامنے موجود تھا۔ وہ کار سے نکل آیا لیکن آگے نہیں بڑھ سکا۔ سلینا اس کے سامنے ہی موجود تھی۔ اس کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ اب جھک کر کسی غریب عورت سے بات کر رہی تھی، ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں لیے اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ فکر مندی سے اس کے چھوٹے سے بچے کے متعلق کچھ پوچھ رہی تھی۔ اب وہ شاید اسے چپ چاپ دیکھے گیا۔ جینس پر سفید سا نرم سویٹر پہنے، بالوں کا گول منہ سے جوڑا بنائے، کچھ تھا جو وہ محسوس کر کے پلٹی تھی۔ شاید وہ اسے ارتکاز تھا، خاموش، عجیب نرم سا ارتکاز۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرائی تھی، پھر جلدی سے اس کے جانب چلی آئی۔ بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ایسے میرے بلانے پر ہر دفعہ آ جاؤ گے تو میرا کیا بنے گا لڑکے؟ تم سے محبت ہو جانے کا خدشہ ہے، وہ کہہ کر ہنس رہی تھی۔ وہ اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ اس پر جولیا کی طرح برس نہیں سکا، اسے ٹوٹ نہیں سکا، اس پر سخت الفاظ کا استعمال نہیں کر سکا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیوں بلایا تم نے مجھے؟ اس کے جوڑے سے نظریں چرا کر اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا، پھر آنکھوں سے بھی نگاہیں چرا لی۔ اسے احساس ہوا کہ جوڑے سے زیادہ آنکھیں خطرناک تھیں۔ ویسے بلایا تھا، ساحر کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی۔ تم یہ فون پر بھی پوچھ سکتی تھی، میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے لیے۔ تمہارا وقت اتنا بھی قیمتی نہیں ہے، ذرا سے ضائع ہو جانے پر مصیبت آ جائے گی۔ بغیر کسی افسوس کے کہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ کیا ہم تھوڑی سی واک کر سکتے ہیں؟ کیا تم تھوڑی دور تک چل سکتے ہو میرے ساتھ؟ اور جولیا پر تیش میں برسنے والا گارڈ بغیر کوئی بات کہے اب اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ چند پل دونوں بالکل خاموش رہے۔ سڑک کے اطراف میں قطار در قطار موجود درخت ان کے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ ان کے بھاری تنوں پر لپٹے گئے سنہری قمقمے جل رہے تھے۔ سلینا کا چہرہ ان قمقموں کے سنہری عکس میں دمک رہا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، کچھ پل بعد اس نے کہا تھا۔ اس نے خفیف سے چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ کر کہتی جا رہی تھی، اپنے اپارٹمنٹ، اس زندگی، اس قمقموں، سڑک، پھول، پودوں، یہاں تک کہ خود سے بھی شدید اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ دم گھٹ رہا تھا ہر شے کی موجودگی سے۔ دل کر رہا تھا کہیں بھاگ جاؤں، کبھی پلٹ کر اس زندگی کی جانب دیکھوں تک نہیں۔ لوگ مجھے بھول جائیں، جن کی یادداشت میں میرا وجود نقش ہو، وہ ختم ہو جائیں۔ ان کے بعد آنے والے لوگ ان لوگوں کو بھی بھول جائیں جنہیں کبھی میں یاد رہی تھی۔ میں کسی کو یاد نہ رہوں، نہ مجھ سے جڑی کوئی ذلت کسی کو یاد رہے۔ اس کی آواز میں گہری اداسی اتر آئی تھی، آنکھوں میں گلابی سی نمی بھی ابھری تھی، بالکل ہلکی سی۔ پتہ ہے ہم ایکٹریسز سالہ سال ایسے کام ڈھونڈتی ہیں جن کے بعد لوگ ہمیں کئی دہانوں تک یاد رکھیں۔ محض یاد رکھے جانے کے لیے ہم ایسے کاموں کا انتخاب کر لیتی ہیں جن کا انت بہت تاریک اور بھیانک ہوتا ہے۔ روشنیوں کے پار کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جانتے ہو کیا؟ وہ ٹھہر کر ہلکا سا اس کی جانب مڑی تھی۔ وہ بھی ٹھہر گیا تھا۔ لوگ پھر بھی ہمیں بھلا دیتے ہیں۔ سڑک کے ہر جانب اس کی شہد رنگ آنکھوں کی اداسی تحلیل ہو گئی تھی۔ ہماری کسی کوتاہی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہر آنے والے نئے چہروں کے سامنے پرانے چہروں کی قیمت صفر کر دیتے ہیں۔ ہم انتھک محنت کے بعد دوبارہ ابھرنے کی چاہ میں ہر رات گہری اذیت کا شکار ہو کر سوتی ہیں۔ ہم پھر سے واپس آتی ہیں، ایک بار پھر بھلا دیے جانے کے لیے، اور زندگی اسی دائرے میں کٹتی جاتی ہے بغیر کسی مقصد کے، ایک اذیت ناک دائرے میں، گول گول آغاز اور اختتام کی تفریق کے بغیر۔ وہ جب چپ ہوئی تو سب کچھ خاموش محسوس ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے گارڈ؟ لوگ ہمیں اپنی جاگیر کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ ہم انسان کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ گارڈ ساتھ کھڑے درختوں کی خاموشی سے تکتا رہا تھا، پھر وہ کچھ دیر بعد بولا، لوگ ہر وہ شے تباہ کر دیتے ہیں جو ان کی دسترس میں ہو، صرف وہ محفوظ ہو سکتا ہے جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ یہ دنیا ہر احساس، عزت اور انسان میلا کر دیتی ہے۔ اس کی مدھم سی آواز ابھری تھی۔ سلینا نے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں؟ اس نے ایک دفعہ پھر پوچھا تھا۔ کیونکہ سب کچھ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ درختوں کے طویل قطاروں میں سے بھی استادہ رہے، قمقمے چلتے رہے، ذرا آگے موجود گولائی لمحے لگا فوارہ اپنا پانی چکدار دائرے سے گزارتا واپس وہیں لا رہا تھا۔ اس پانی کے بہنے کی آواز ماحول میں اترتی جا رہی تھی۔ کیا ہم ایک ہی جھٹکے میں اس ہر لمحہ اذیت دیتی زندگی سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سکون کے لیے محض مرنے کا خیال ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود فوارے کو دیکھا تھا۔ اس دفعہ وہ کچھ نہیں بولا۔ سلینا چند پل بعد اس کی جانب گھومی تھی۔ وہ سامنے دیکھتا رہا۔ تم آج اتنے ڈسٹرب کیوں لگ رہے تھے؟ پلیز مجھے یہ مت کہنا کہ تم اپسیٹ نہیں تھے۔ خاموشی، وقفہ، کوئی جواب نہیں۔ کیا تم جواب نہیں دو گے؟ تب بھی نہیں جب بات میرے متعلق ہوگی۔ وہ جواب کی امید لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یاسر نے گہرا سانس لیا تھا،
پھر سڑک کے اطراف میں لگی بینچ پر جا بیٹھا، وہ بھی اس کے برابر جا بیٹھی تھی۔ یہاں سے فوارے کو دیکھنے کے لیے گردن ترچھی کرنی پڑتی تھی، لیکن وہ فی الحال گردن پھیرے یاسر کو دیکھ رہی تھی۔ تم اگر اسٹیج پر نہیں جانا چاہتی تھی تو کیوں گئی؟ اس کے اختصار پر وہ چند پل اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اداسی یا شاید گہرا دکھ، تکلیف، کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ میں ڈر گئی تھی، اسی لیے چلی گئی۔ وہ لوگ ساحر جیسے بندے کو گرا چکے تھے، سوچا میرے ساتھ کیا کرتے۔ اس کے جواب پر یاسر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آئندہ کبھی مت جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے اپنے جوتے کی نوک پر نگاہیں جمائے کہا تھا، بالکل آہستگی سے۔ کیا تم اس وجہ سے اپسیٹ ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بہت خفیف سے سر ہلایا تھا۔ اس کے سر ہلانے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، پھر ہلکا سا مسکرائی، لبوں کو دانتوں تلے دبا کر اس کی جانب مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ مجھے لگا تھا میں وہیں اسٹیج پر گرنے والی ہوں، پھر میں نے لوگوں کو اپنے پیچھے کسی کو دیکھتے ہوئے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگا کیوں اتنے لوگوں کے درمیان سے مجھے نکال کر لاتے ہوئے؟ اگر کسی نے تم پر آبجیکٹ کیا ہوتا تو کیا منہ توڑ دیتا اس کا؟ سرمئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکراتی رہی۔ میں اب ٹھیک ہوں یاسر عالم، اتنی پیاری آنکھوں کے ساتھ میرے لیے پریشان ہو گئے تو سوچو میرا کیا بنے گا؟ اس کے سوال پر ساتھ بیٹھے گارڈ نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم ہر بات میں میری آنکھوں کا ذکر کرنا بند کر سکتی ہو؟ سلینا نے بامشکل مسکراہٹ دبائی تھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کر سکتی نا، یہ پیاری ہیں بہت۔ شٹ اپ سلینا، اور وہ ہنس پڑی تھی۔ کتنا اچھا لگتا تھا ایسے چڑھتا ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب تمہاری آنکھوں کا قصور ہے۔ اور وہ جو اسے ایک بار پھر ٹوکنے لگا تھا ایک دم ٹھہر کر بے بسی سے ہنس دیا۔ کچھ شک نہیں تھا کہ تم ایکٹریس کے پاس 2-3 مہینوں سے زیادہ کوئی گارڈ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً اپنی آنکھوں پر کیے گئے تعریفی جملے سمیٹنے کی تاب نہیں رکھتا ہوگا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تعریف کس کو پسند نہیں ہوتی؟ تم میری آنکھوں کی تعریف کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی شہد رنگ آنکھیں اس پر جما کر شرارت سے کہا تھا اس نے۔ لمحے بھر کو یاسر نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب واقعی کھلے کے، لیکن پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلاتا لب بند کر گیا۔ کیا ہوا؟ کرو نا تعریف، اتنی بھی کوئی خاص نہیں ہے تمہاری آنکھیں، بے نیازی سے کہا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ سب کہتے ہیں میری آنکھیں بہت پیاری ہیں، غالب خیال یہی ہے کہ میں اپنے فینس میں اپنی آنکھوں کی وجہ سے ہی مشہور ہوں۔ تمہیں کیوں پیاری نہیں لگ رہی؟ وہ اب فون کی سیاہ اسکرین میں نظر آتے عکس میں اپنی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں فین نہیں ہوں، گارڈ ہوں، کندھے اچکا کر کہا۔ کتنے برے ہو تم، تھوڑی سی تعریف کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ میرے تعریف کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ اس کے اسٹار پہ حیران ہوا تھا۔ ایک ہینڈسم گارڈ تعریف کرے گا تو فرق پڑے گا نا، تم باز نہیں آؤ گی نا؟ اس نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی تھی، لیکن ڈانٹتا آخر وہ اسے۔ کچھ پل وہ دونوں خاموشی سے گردنیں ترچھی کیے فوارے سے گرتے پانی کو تکتے رہے، پھر وہ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اسی خاموشی سے وہ دونوں واپس اپارٹمنٹ کی عمارت تک چلے آئے تھے۔ کل کام پر جاؤ گی؟ اس کے سوال پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تھی، اسی کے ساتھ اسے ہاتھ ہلاتی وہ اندر جا چکی تھی۔ وہ پہلے پہل تو اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس اپنی کار کی جانب چلا آیا۔ اپنے اپارٹمنٹ کی گلاس وال سے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر پہلے کی مسکراہٹ جیسے انکا ہو گئی تھی۔ وہ شوٹ پر اکیلے جانے سے کترا رہی تھی۔ ظاہر کی موجودگی میں جو حفاظتی احساس اسے ہوتا تھا، اس احساس سے ایک بار پھر محروم ہونے جا رہی تھی، لیکن وہ یاسر کو خود کا گارڈ بننے کے لیے نہیں کہنا چاہتی تھی، وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل گہرا سانس بھرتی وہ کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ اگلے دن وہ شوٹ پر جانے سے قبل ساحر کو دیکھنے ہسپتال چلی آئی تھی۔ اسے پہلے سے خاصا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دروازے میں دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس کے کرستی بازو ہسپتال کے گاؤن سے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ سلینا کو ان بازوؤں کو دیکھ کر ہمیشہ حیرت ہوتی تھی، کتنی محنت لگتی ہوگی ایسے بازو بنانے کے لیے۔ بے ساختہ ہی اس کی نگاہ اپنے نازک سے ہاتھوں پر اٹک گئی تھی۔ شاید اسے بھی تھوڑی کسرت کرنی چاہیے تھی تاکہ ماریا جیسے لوگوں کا منہ توڑ سکتی۔ سر جھٹکتی وہ آگے بڑھ آئی تھی، مسکرا کر ساحر کو دیکھا۔ کیسے ہو ساحر؟ اب وہ آگے بڑھی، اس کے تکیے کے پیچھے ہاتھ دیے کر اسے سیدھا بیٹھنے میں مدد دی۔ ساحر اس کے والہانہ پن پر لمحے بھر کو گلابی ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میڈم۔ اسے سائڈ ٹیبل پر تازہ پھولوں کی تھیلیاں رکھیں اور پھر کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے پاس آ بیٹھی۔ ساحر اس کے ایسے بیٹھنے پر حیران ہوا تھا۔ اس کے پاس اس نے محض 1 ہفتے کے لیے کام کیا تھا اور وہ ایسے ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ برسوں اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہو۔ کیسے ہو؟ رات کو ٹھیک سے سوئے تھے؟ کیا 1 ہفتہ کام کرنے کے بعد آپ اپنے ملازمین سے اتنا بے تکلف ہو جاتی ہیں؟ پوچھا گیا۔ وہ اس کے سوال پر پہل چونکی تھی، پھر کندھے اچکائے۔ 1 دن بھی کام کرو گے تو میں ایسے ہی بات کروں گی تم سے۔ ملازم ہو تو کیا ہو گیا؟ ملازم ہونے سے پہلے انسان ہو تم۔
کیا آپ ہر لمحہ اتنی ہی اچھی رہتی ہیں؟ تھکن نہیں ہوتی آپ کو؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتا تھا۔ یہاں وہ ہنستی تھی۔ یاسر کے ساتھ کام کرتا تھا نا وہ، اس کا قصور نہیں تھا۔ اچھا ہونے میں کیسی تھکن؟ تھکن تو برا ہونے میں لگتی ہے نا۔ تھکن ہر اس چیز میں لگتی ہے جو آپ نہ ہو۔ جو آپ ہوں سے ہونے میں تھکن نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اچھا ہونے میں تھکن نہیں ہوتی تو آپ اچھی ہیں۔ وہ اس کے جواب پر حیران ہوئی تھی۔ اس پورے ایک ہفتے میں محض اس نے 1 یا 2 دفعہ اس کے علاوہ بات نہیں کی تھی۔ وہ فطرتاً ہی خاموش انسان تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ اتنی اچھی باتیں کرتا ہے تو اسے خاموش نہ رہنے دیتی۔ اتنا اچھا بولتے ہو تو اتنے چپ کیوں رہتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ شاید آپ کو اچھا اسی لیے لگ رہا ہے کیونکہ میں چپ رہتا ہوں۔ اور اب کہ اس کے آبرو واقعتاً اوپر کو اٹھ ہوئے تھے تعجب سے۔ تمہارے نچلے فلور پر کیا سب ایسے ہی ہیں؟ ذہین اور ایک سے بڑھ کر ایک استاد؟ ذرا کرسی پر آگے ہوئی رازداری سے پوچھنے لگی۔ ساحر نے یوں ہی کندھے اچکا دیے۔ سب یونیک اور کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یاسر کیسا ہے؟ اس کی خاص بات کیا ہے؟ اسٹرانگ نروس کا بندہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص خامی بتاؤ۔ اگریسو ہے۔ دماغ خراب ہو جائے تو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے سب کو۔ وہ پیچھے ہو بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت بری خامی ہے، لیکن میں نے اسے ہر وقت غصے میں دیکھا تو نہیں ہے۔ ہر وقت نہیں میڈم، ہر وقت غصے میں آنے والا بندہ نہیں ہے وہ، لیکن جب غصہ آتا ہے تو تباہ حد تک آتا ہے۔ کیا تمہیں غصے میں اسے ڈر نہیں لگتا؟ ساحر اس کے سوال پر ہلکا سا ہنس پڑا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ میں اور وہ ایک ہی جتنے طاقتور ہیں۔ وہ مارے گا تو مار بھی اتنی ہی بری کھائے گا۔ ساحر کو جواب سن کر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تم اسے کام ڈاؤن نہیں کرو گے؟ ساحر کو اب بے طرح ہنسی آ رہی تھی۔ اتنی سمجھدار کیوں تھی آخر سلینا؟ سوری لیکن لڑکوں کی لڑائی میں کوئی کسی کو کام ڈاؤن نہیں کرتا۔ یہ لڑکا ہونے کے ناطے اصولوں کا خلاف ہے۔ لڑائی روکنا اصولوں کے خلاف ہے؟ یہ کیسے بیکار اصول ہیں بھائی؟ وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ اس نے محض کندھے اچکائے۔ کچھ اور بتاؤ یاسر کے بارے میں۔ مجھ سے پوچھو میرے بارے میں۔ اسے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اور وہ جانے کب اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی آواز پر اچھلی تھی۔ اسی تیزی سے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ تم کب آئے؟ اسی تیزی سے اٹھی جب تم ساحر سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کام ڈاؤن کیوں نہیں کرے گا۔ ساحر کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یاسر کو بھی اس کا فک چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ چہرہ سیدھا رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ ایک نگاہ ساحر پر ڈالی، پھر دوسری نگاہ یاسر پر۔ لڑائی میں ہمیشہ دوسروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے غصے کو مزید ہوا دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایجنسی نے تمہیں اپوائنٹ کیوں کیا ہے۔ کتنے نان سیریس ہو تم دونوں۔ ہم انتہائی نان سیریس لوگ ہیں، اسی لیے ہم سے دور رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری سنجیدگی میں خلل واقع ہو جائے۔ اف، کتنے سیدھے چہرے کے ساتھ طنز کیا تھا۔ سلینا نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ کیا تم ہمیشہ ہی ایسے طنز کرتے رہتے ہو؟ ہاں، ہمیشہ طنز کرنے کے لیے آپ جیسے سمجھدار خاتون کا موقع پر موجود ہونا لازم ہے۔ مجھے پتہ ہے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ خود کو بہت ذہین سمجھتے ہو نا تم؟ نہیں، خود کو نان سیریس سمجھتا ہوں۔ ساحر کی کھانستی ہنسی بے ساختہ تھی۔ سلینا نے ایک خفا نگاہ ساحر کے چہرے پر ڈالی تھی، پھر انہی آنکھوں سے ساتھ ہاتھ باندھ کر استادہ یاسر کی جانب دیکھا۔ وہ تو تم ہو۔ اگر تم لڑائی کو روکنے کے بجائے بڑھاوا دیتے ہو تو تم اس دنیا کے سب سے زیادہ نان سیریس انسان ہو، اور باڈی گارڈ ہونے کے بعد تمہیں ایسا رویہ زیب نہیں دیتا۔ کیا لوگ تمہیں اپنی حفاظت کے لیے نہیں رکھتے؟ دادا بالکل دادا کی طرح بات کیا کرتی تھی وہ، جب وہ یاسر کو کسی معاملے میں قائل نہیں کر پاتے تھے تب ایسے سنجیدہ چہرے کے ساتھ تعجب سی باتیں کیا کرتے تھے۔ رکھتے تو ہیں، اب انہیں کون بتائے گا میری غیر سنجیدگی کا؟ وہ واقعتاً فکر مند محسوس ہوا تھا۔ سلینا کا دل کیا اپنا مگر مچھ کی کھال والا پرس اس کے سر پر دے مارے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی عزت افزائی کرتا وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہیل پٹکتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاسر اور ساحر دونوں اسے جاتا ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ معصوم ہے یا بیوقوف؟ ساحر کے سوال پر یاسر نے گہرا سانس لیا تھا۔ دونوں۔ ایکٹریس ایسی ہوتی نہیں ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا میں ٹھیک سے رات کو سویا؟ کتنا عجیب سوال ہے نا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ عجیب تو ہے، جبھی تو سلینا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ساحر نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ خیر تم کیسے ہو؟ وہ لمحے بھر کو کھڑے کھڑے ہی اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ ساحر نے سر ہلایا تھا۔ وہ یاسر کو پہلے سے خاصا صحت مند لگ رہا تھا۔ سلینا کو کون گارڈ کر رہا ہے؟ چیف جس کو میں اسائن کریں گے وہی گارڈ کرے گا۔ ساحر نے ایک غیر آرامدہ سا پہلو بدلا تھا۔ یاسر نے بغور اسے دیکھا۔ انہیں کسی اور گارڈ کے حوالے مت کرنا۔ کیوں؟ وہ بہت جلدی اٹیچ ہو جاتی ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور فی الحال ان کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات سمجھتا تھا، اسی لیے ہاتھ